یا جو واردات کرتا ہے پرچہ پورا ہوگا. پرچہ ہم کوئی بھی شخص میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے میرے معزز صحافی بھائی ہیں وہ سارے اس چیز سے ایگری کریں گے کہ واردات کا پرچہ پولیس نہیں چھپاتی. کوئی ایسی شکایت نہیں آئے گی کہ واردات ہوئی اور پولیس نے پرچہ نہیں دیا. فری رجسٹریشن آف FIR ہم نے انشور کی, یہ پہلی کنٹریبیوشن ہے. جس کے بعد اگلے سارے سٹیپ شروع ہوئے, ان FIRوں کے اوپر پھر ایکشن بھی ہوتا ہے, ٹریسنگ بھی ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں مقدمے انٹریس نہ جائیں, عدم پتہ نہ ہوں. وہ SHO کی ذمہ داری ہے کہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی کو ٹریس کرے اور وہ اصل ملزم جو واردات کریں وہ پکڑے جائیں, جس کی وجہ سے ہم 9000 سے 900 پہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ کرائم کے حوالے سے ہمارا کنٹریبیوشن تھا. کرائم اگینسٹ پرسن کی اگر بات کریں تو کرائم اگینسٹ پرسن میں بھی آپ نے دیکھا کہ کمی آئی ہے. جو چیف منسٹر کا اور گورنمنٹ کا ایک فوکس تھا کہ امپیونٹی کے ساتھ جو لوگ یہ مرڈر کر دیتے ہیں یا اس طرح کے کرائم اگینسٹ پرسن والے جو واقعات ہیں, کڈنیپنگ فار رینسم, ایسی کوئی چیزیں دندناتے ہوئے لوگ شہر میں دن دہاڑے نہ کریں, اس میں بھی بتدریج کمی آ رہی ہے. اس میں بہت بڑا رول جہاں تفتیشی ونگ کا ہوتا ہے, جہاں بہتر تفتیش کا ہوتا ہے, وہاں ہمارے ساتھ ساتھ ایک اور یونٹ ہے CCD, ان کا بھی ہے. یہ جو جوائنٹ ہم نے مل کے کام کیے اس کا بھی بڑا رول ہے اس کے اندر. سیف سٹی کا بہت بڑا رول ہے. جتنی ٹریسنگ ہے ساری وہ CCD کرے, انویسٹیگیشن کرے یا آپریشنز کرے, وہ ہماری ٹیکنالوجی اس میں مدد کر رہی ہے. سیف سٹی کا اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے کہ ان کے کیمرے, ان کی طرف سے وہ ملنے والی جو اسسٹنس ہے وہ ہمیں بہت فائدہ دیتی ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل اسسٹنس پہ ہم کام کرتے ہیں, یہ ساری چیزوں کی وجہ سے کرائم میں بہتری آئی. کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں کمی آئی, پرسن میں کمی آئی. پراپرٹی میں تو ڈراسٹک ڈفرینس آپ نے دیکھا ہے کہ 80% کرائم الحمدللہ نیچے ہوا. آپ خود بھی اس کے وٹنس ہیں اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر باقاعدہ پروگرامز بھی کیے ہیں. انٹرنیشنل ویب سائٹس پہ بھی وہ جگہیں جو ہم سے ڈیٹا نہیں لیتی, جو آپ سے ڈیٹا نہیں لیتی, وہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں دنیا کے 380 شہروں کا. ان کے ڈیٹا کے مطابق بھی لاہور از ریلیٹیولی ناؤ اے بیٹر اینڈ سیف سٹی. سیفٹی کی پرسیپشن بھی بہتر ہے اور باقی چیزوں کی بھی. وہاں پہ کرائم انڈیکس میں بھی ہمارا نمبر باقی بہت سارے بڑے شہروں سے, ریناؤنڈ شہروں سے بہت بہتر جا رہا ہے. اس کے علاوہ جب کرائم کے علاوہ بات کرتے ہیں تو لاہور پولیس کے جوانوں کا, لاہور پولیس کے افسروں کا, SHOs کا, ان سب کا ذکر یہاں پہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے ایونٹس آتے ہیں. اگر 2026 کی بات کریں تو اس سال کے شروع میں آپ نے دیکھا بسنت بہت بڑا ایونٹ تھا, رمضان تھا, PSL چل رہی تھی. PSL یہاں پہ 44 دن کا ایک بڑا ایونٹ تھا جس میں سے 28 دن لاہور کے اندر ہوئے, میچز بھی ہوئے اور ان کی یہاں پریکٹس سیشنز بھی چلے. ایک بڑا ایونٹ تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر رمضان المبارک کی ڈیوٹی بڑی ہوتی ہے, اس کے اندر سحری, افطار, یہ تمام چیزیں. پھر عید شاپنگ, اس کے اندر واردات نہ ہو, اس کے اندر چیزیں بہتر رہیں. پھر اس کے بعد اس کے فوری بعد اگلے ایونٹس آنا شروع ہو گئے. پھر بڑی عید کی, کیٹل منڈیوں کی آپ نے سیکیورٹی دیکھنی ہے. یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے الحمدللہ ہم نے اس سال تیسری مرتبہ محرم الحرام کی سیکیورٹی بھی انشور کی. الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ آپ کے پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ایک ایونٹ فری قسم کا ایک سیف محرم ہر جگہ پہ ہوا. اس کے فوری بعد محرم کے بعد پھر اگلا امتحان آتا ہے, پھر چیلم ہوتا ہے, اب انشاءاللہ ربیع الاول آئے گا. اس طرح اس سیکوینس میں جتنی چیزیں, جتنے ایونٹس آتے رہے, لاہور پولیس کا ہر جوان سخت موسم میں, سخت گرمی میں, سخت سردی میں, فوگ میں, سیلاب میں, جنگ کے دنوں میں, بارشوں میں, ہر قسم کے موسم میں ان لوگوں نے جو ڈیوٹی کی یہاں پہ, ان کا خاص طور پہ ذکر کرنا بنتا ہے کہ یہ ان کی محنت کے بغیر ممکن نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ اب ہم نے ویلیو ایڈیشن کیا کی. اس پولیس کے لیے ہم نے بہت سارے انیشیٹو لینے کی کوشش کی. ایک تو سب سے پہلی چیز جو پبلک سینٹرک ہے, جس سے عوام کا فائدہ ہو, وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم. اس کے اوپر کئی دفعہ مجھے یہ بھی سننا پڑتا ہے کہ آپ کی سزائیں سخت ہوتی ہیں, یا جو لوگوں کو سزائیں ملی ہیں, جو ایپلیٹ اتھارٹی ہے وہاں پہ تھوڑی سی گنجائش ہونی چاہیے. وہاں پہ آپ کو نرم رویہ رکھنا چاہیے. تو آپ کے پاس اگر اپیل آتی ہے تو آپ کو اتنا اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو بالکل وہاں پہ یہ بات بالکل درست ہے. جہاں برا رویہ اور جہاں کرپشن ہوگی وہاں پہ سخت رویہ ہوگا. میری طرف سے بھی وہاں پہ اپیلوں کے اوپر گنجائش ہم نہیں دیتے. ہاں کسی کی بیماری ہے, کوئی ایسی چیز ہے, کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہے ادر دین کرپشن, اس پہ اس کی بات سنی جاتی ہے, اس پہ اس کو فائدہ بھی دیا جاتا ہے. تو ایک تو ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بہتر کیا. اس کے بعد ہم نے بہت سارے کاموں میں جوانوں کو جو ریوارڈ کا سسٹم ہے, وہ آپ دیکھ لیں گے کہ ریکارڈ 2023 میں 36 لاکھ روپے پولیس والوں کی ویلفیئر کے لیے دیے گئے تھے. اس وقت تک 6 کروڑ روپے دیے جا چکے ہیں. تو 36 لاکھ سے 6 کروڑ تک جو پولیس کی ویلفیئر ہے اس کے اوپر سپینڈ ہو رہے ہیں. ہم نے کھلی کچہریوں کے تھرو لوگوں سے جو ملنا شروع کیا, اس کا فائدہ
اب تھانوں کے اندر ہو رہا ہے. یہ ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان 2.5 سالوں میں تقریباً 2.5 سالوں میں 55,050 لوگوں کو میں نے ذاتی طور پہ اپنے دفتر میں سنا ہے، جس کے اندر تقریباً 80% 82% ہمارے پاس سیٹسفیکشن کی اس کے اندر ایک وہ آتی ہے فیڈ بیک کہ یہاں پہ آپ کے لوگ مطمئن ہیں کہ ہماری بات سنیں گی. اگر وہ معاملہ لیسکو سے متعلق ہے، اگر وہ معاملہ FIA سے متعلق ہے، اگر وہ سول کوڈ سے متعلق ہے، اگر وہ محکمہ مال سے متعلق ہے، تو ان کی بات سن کے ان کو لیگل گائیڈنس بھی دی گئی. پھر وکلا کے تعاون سے ہم نے فری لیگل اسسٹنس کا بھی ایک کام شروع کیا کہ وہ لوگ جن کو ایک بوڑھی خاتون آتی ہے، ایک مجبور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کا کیس ہوگا عدالت میں حل، اور آپ اس کو عدالت میں کیس فائٹ کریں، یہ فورم نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو کرائے کے بھی پیسے نہیں تھے، میں عدالت میں وکیل کا خرچہ کیسے کروں گا. ہم نے اپنی وکلا برادری کو ساتھ میں لایا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ڈیزرونگ لوگوں کے کیسز فری آف کاسٹ لڑیں گے. وراثت کے کیسز جہاں عورتوں کا حق کھایا جاتا ہے، جہاں لوگ بیواؤں کا حق، یتیموں کا حق کھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیسز ہم فری آف کاسٹ لڑیں گے. تو ہماری بار کے جو وکلا ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے بڑا اچھا یہ کام کیا کہ اس کے اندر انہوں نے یہ کیسز اب فری لینا شروع کیا. اور انشاءاللہ یہ جو ایک ایشو ہے نا کہ عورت کا جائیداد میں حصہ، اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا. وہ بڑے مزے سے یہ شرعی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ کھانے کو لوگ تیار ہوتے ہیں. اس کے لیے لاہور پولیس اور وکلا کے اس آپس میں MOU کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ ان کا حق بھی ملے گا. اسی طرح سود خوری کے خلاف CCPO صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. CCPO صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے، بہت ساری اپلیکیشنز آ رہی ہیں کہ جس کے اندر سود کا شکار ہو کے لوگ آتے ہیں. 2 لاکھ روپے سود پہ لیے علاج کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے، 8 لاکھ روپے دے چکے ہیں، سود ختم نہیں ہو رہا، 8 لاکھ اور مانگے جا رہے ہیں. یہ تو ایکسپلوٹیشن ہے، زیادتی ہے. اس طرح کے کیسز میں آج بھی ایک کیس آیا کہ 15 لاکھ روپے دیے ہیں، 31 لاکھ دے چکا ہوں اور پیسے مانگ رہے. تو یہ جب CCPO صاحب نے کہا اس کے اوپر ایک ایکشن ہونا چاہیے، ہم نے الحمدللہ اس پہ بھی کام شروع کیا. اتنی اپلیکیشنز آ رہی ہیں، سود خور گروپ ہیں اس طرح کے کہ جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ جہاں لیگل اسسٹنس چاہیے، جہاں فائنینشیل اسسٹنس چاہیے، کوئی ایسے غریب مجبور لوگ ہیں، ان کے لیے ہم شیلٹرز کا ارینج کر رہے ہیں، میڈیکل اسسٹنس کا ارینج کر رہے ہیں. BMT ایک NGO ہے جنہوں نے بہت سارے، اور ان کا نیٹ ورک ہے اداروں کے ساتھ، ان کے وساطت سے ہم اس طرح کے سارے کام کریں. تو یہ پبلک سینٹرک بہت سارے انیشیٹو بھی ہیں. یہ ساری چیزوں میں پولیس کا ایک بہتر فیس آپ کو دینا ضروری ہے کہ پبلک کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کر رہے ہیں، کرائم میں کمی بھی ڈال رہے ہیں، اور آپ کے ایونٹس کو سیکیور بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے سوالات ہیں تو اس میں میری گزارش ہوگی کہ اس کو جو ایشو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں. ڈیٹیلز آپ سب کو پتہ ہیں، کیا کب کس ڈیٹ کو کہاں پہ ہوا، ہم اس کے اندر سے جو ایشو ہے وہ ہائی لائٹ کریں اور اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں. تھینک یو ویری مچ. یہ اکاؤنٹیبلٹی والی بات پہ اور یہ 78 لوگوں کے سسپینڈ ہونے والی بات، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. میں چاہتا تھا کہ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں. ڈیلیبریٹلی اس کے اندر یہ بات نہیں کی کیونکہ وہ ایک جنرل گفتگو تھی. اب آپ اسپیسیفک بات کر رہے ہیں، بڑا اچھا سوال ہے. وہ 78 لوگ ڈسمس سسپینڈ کیوں ہوئے؟ اس میں یہ دیکھیں، ایک کیس تھا، ایک IO ایک غلط کام کرتا ہے، کرمنل کام کرتا ہے، جس کو کسی بھی طریقے سے آپ اس کو کہیں سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. غلط کام ہوا، 15 کی کال ہوئی، پولیس نے رسپونڈ کیا، موقع پہ گئے، ٹریسنگ کی. اس کے بعد اس کے اندر وکٹم ہے اس کو لے جا کے ساتھ وہ ساری چیزیں کی گئیں، قانونی تقاضے پورے کیے گئے، اریسٹ انشور کی گئی، پرچہ دیا گیا، یہ تمام کام ہو گئے. اب اس کے بعد یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک تھانے کے اندر ایک سے زیادہ یونٹس کام کر رہے ہیں. کئی تھانوں میں انویسٹیگیشن ونگ بھی ہر تھانے میں ہے، لیکن ٹریفک کے دفتر بھی ہیں، AVLS کے دفتر بھی ہیں، اینٹی وہیکل لفٹنگ اسکواڈ بھی ادھر بیٹھا ہوگا. تو وہ تمام دفاتر ایک تھانے کی بلڈنگ میں ہے. اس تھانے کی بلڈنگ کا اوور آل پولیس رولز کے مطابق انچارج ہے SHO اور آپریشنز کی تمام نفری اس چیز سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی کہ اس تھانے میں کیا ہو رہا ہے. نہیں جی وہ ٹریفک کا دفتر ہے تو وہاں پہ تو ہم نہیں جا سکتے. یہ پورا تھانہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ پورے تھانے کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، بجلی کے بل، یہ تمام چیزیں، ریپیئر، مینٹیننس جب آپریشنز کے ہیڈ سے ہو رہی ہیں اور پولیس رولز یہ کہتا ہے کہ وہ SHO کی ذمہ داری ہے، تو پھر SHO اور ہمارے آپریشنز کے افسران مجھ سمیت اس کی کمانڈ لیں گے، اس کا دھیان رکھیں گے. اب وہاں پہ 78 لوگ تھے، بہت سارے چھٹی پہ ہوں گے، بہت سارے ادھر موقع پہ نہیں تھے. SHO چیلم کی ڈیوٹی پہ تھا، انچارج انویسٹیگیشن عرس کی ڈیوٹی پہ تھا. بہت سارے لوگ نفری سیکیورٹی آرڈر کے مطابق مختلف جگہوں پہ تھی. لیکن ہم نے تھانوں کا ماحول ٹھیک کرنا ہے. یہ 78 لوگوں کو سسپینڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے کسی تھانے میں کوئی مس ڈوئنگ ہوئی، کسی شہری کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، کسی کے خاتون کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہ ہوا، یا کوئی ایسی
چیز ہوئی تو ایچ اینڈ ایوری کانسٹیبل از رسپانسبل کہ ہم نے تھانے کا وہ ماحول دینا ہے کہ کانسٹیبل یہ نہ کہے کہ اگر کوئی خرابی ہوئی ہے بٹ ٹھیک ہے ایسے جو بھگتے گا وہ معطل ہو جائے گا, محرر معطل ہو جائے گا. ہر بندہ, ہر سپاہی رسپانسبل ہے. اس وجہ سے ان لوگوں کو معطل کیا گیا تاکہ یہ میسج پورے لاہور کے 7,400 لوگ جو پولیس اسٹیشن میں تعینات ہیں ان کے اندر وہ سینس آئے کہ ہم جواب دہ ہیں. اگر کسی تھانے میں کسی کمپلیننٹ کو زمین پہ بٹھایا ہوا ہے, اگر کسی جگہ اونچی آواز میں بات کرنے کی آواز آ رہی ہے آپ کو, تو فوراً ایس ایچ او کو بتائیں کہ میرے تھانے میں فلاں یونٹ کے اندر یہ خرابی ہو رہی ہے, آلدو اگر آپریشن نہیں ہے تو جس یونٹ میں بھی ہے ایس ایچ او کو بتاؤ. تو ایک تو وہ ان کے اندر سینس ڈالنی تھی, وہ ضروری تھا. پھر آپ نے کہا کہ یہ آگے کیسے چلے گا. جتنے لوگ کرپشن کے اوپر معطل ہوتے ہیں, سسپینڈ ہوتے ہیں, ڈسمس ہوتے ہیں, اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. اس کے اوپر ہم بالکل کوئی گزارا نہیں کرتے, اس پہ وہ ان کی بحالی نہیں ہوتی. جن کا کنٹینیوس بیڈ ریکارڈ ہے, جو ایک سے زیادہ مرتبہ ڈسمس ہو چکا ہے اور وہ بار بار وہ ڈسمسل کو ایک تماشا سمجھ کے پھر آ گیا ہے میرے پاس, ان کی دوبارہ بحالی نہیں ہوتی. ان کی اپیل کے اندر سختی ہوگی. لیکن کوئی ایسا بندہ جس کی مائنر سزا ہے یا کوئی ایسی میجر سزا ہے جس کو بھگتنے کے بعد ہائر فورم سے وہ سزا ریٹرن کرا چکا, پی ایس ٹی میں جا چکا یا کورٹ سے کرا چکا, اس پہ پھر وہ سزا اگر پی ایس ٹی کے آرڈر سے, وہ سروس ٹریبیونل ایک آنریبل فورم دیا ہے جو عوام کے لیے, اگر وہاں سے وہ سزا ریورٹ ہوتی ہے یا اس میں کمی ہوتی ہے تو پھر ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے. پھر ایک نمبر آف آفیسرز لمیٹڈ ہے. یہاں پہ اگر 11-1200 تھانے دار ہیں جن میں سے لوگوں نے ایس ایچ او بھی لگنا ہے, چوکی انچارج بھی لگنا ہے, انکوائری افسر بھی لگنا ہے, فیسیلیٹیشن افسر بھی لگنا ہے. تو میں نے ان کے اندر سے یہ دیکھنا ہے کہ بیٹر اور کلین ریکارڈ والے لوگوں کو لگانا. جس طرف آپ بات کر رہے تھے وہ ایسے, اگر ایک بندے نے اپنی سزا بھگت لی ہے, اس کو 2022 میں کوئی سزا ملی, 2023 میں ملی, 25 میں ملی, اور اس کے بعد اس کو سزا کا وہ ٹینیور پورا ہو گیا ہے, اینڈ ادروائز اس کو کوئی ٹاسکنگ دی ہے, کوئی اس نے کام ٹھیک کر کے دیا ہے, تو پھر یس ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو موقع دیں. بٹ جنرلی کرپشن کے اوپر اگر اس کی سزا سٹینڈ کرتی ہے تو نہ ایس ایچ او لگے گا, نہ وہ تھانے میں جائے گا. آپ کو ہم اس میں ریکارڈ دے سکتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی انٹریاں کر دی ہیں ان کے ہرمس ریکارڈ پروفائل کے اندر کہ یہ بندہ ہیبیچول ایبسینٹی ہے, یہ بندہ سیکیورٹی ڈیوٹی پہ نہ لگایا جائے, یہ غیر ذمہ دار ہے, یہ بندہ کمانڈ نہیں کرے گا, یہ بندہ تھانے میں نہیں پوسٹ ہوگا فار اسپیسیفک نمبر آف ایئرس, کہ 2 سال اس کو فیلڈ پوسٹنگ نہیں ملے گی, دفتر پوسٹنگ نہیں ملے گی, ڈولفن میں پوسٹنگ نہیں ملے گی. یہ جوڈیشل کر سکتا ہے, اے آر ایف کر سکتا ہے, اینٹی رائٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ جگہ جہاں پبلک ڈیلنگ ہے وہاں نہیں لگے گا. تو یہ چیزیں ہم اس نظام کو ٹرانسپیرنٹ اور بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جو کسی جعل سازی کی یا 489F کی ہوئی, اور ایف آئی آر وہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی وارداتوں کی ہینیس اوفینس کی ہے. تو جب ہم آپ کے ساتھ بات کریں اسٹریٹ کرائم اور سنگین جرائم کی بات کر رہے ہیں, جب آپ جنرل ایف آئی آر ہیں جو میں دے رہا ہوں, جو وہاں پہ اسٹیٹ کی طرف سے اسٹیٹ مدعی ہے, جو مختلف بجلی چوری کی بھی بہت ساری ایف آئی آر ہیں, اس میں وہ تمام شامل ہیں. تو اس لیے کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی بات کریں گے تو کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی ہی ایف آئی آروں کے ساتھ کمپیریزن کریں. پچھلے سال سے آدھ کا فرق ہے, اور اس سے پچھلے سالوں میں 80% نیچے ہیں. اس کے بعد سود خوری والا آپ نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا, بڑا امپورٹنٹ کام ہے. اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں بے شمار لوگ ڈیلی بیسس پہ 3 سے 4 اپلیکیشن میرے پاس آ رہی ہیں, اور یہ آپ کی وساطت سے جو لوگوں کو میسج گیا ہے اس کے بعد اس میں تیزی آئی ہے. پہلے ایک دو کبھی آتی تھیں. سی سی پی او صاحب نے کہا کہ یار یہ ایک ایشو ہے, اس کے اوپر آپ کام کریں, میڈیا کو بھی بتائیں اور پبلک کو بھی پتہ لگے گا اور لوگ آئیں گے. اب ڈیلی 3-4 آ رہی ہیں. آج اقبال ٹاؤن کی آئی ہے, وہ جو میں نے آپ کو بتایا 15 لاکھ اور 31 لاکھ, 15 لاکھ سود لیا, 31 لاکھ دے چکا ہے, مزید پیسے مانگے جا رہے ہیں. اتنی سویئر ایکسپلوٹیشن اتنے لوگوں کو ہے. بدماشی الگ ہو رہی ہے, گھروں میں علیحدہ گھس رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں, دروازے توڑ رہے ہیں کہ پیسے دو ورنہ چیکوں کا پرچہ کرا دیں گے. تو اس طرح کی چیز کو ہم نے روکنا ہے. آپ کی یہ سجیشن بڑی بہترین ہے کہ اس میں ورک لوڈ کم کرنے کے لیے ایس پیز کے آفیسز میں بھی اسپیشلی ان درخواستوں کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی علیحدہ ایک وہ بنا دیں کاؤنٹر, کہ اگر اس حوالے سے کوئی آتا ہے تو اس کو یہاں انٹرٹین کریں. اس کو ہم امپلیمنٹ کر لیں گے. تھینک یو جی. ایک منٹ ابھی 2 سوال لے لیں. ابھی شراز صاحب کر لیں, پھر اس کے بعد ایک مطلب یہ بابر کر لیں, پھر 2 کر لیں گے ادھر سے. شراز صاحب آپ کر لیں. ارشد صاحب کی طرف سے اور ہم صاحب کی طرف سے وارم ویلکم تو آپ کو ہو چکا ہے. آپ نے جو 78 افراد معطل کیے اس میں باقاعدہ سسٹم متعارف کرایا ہے کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا اسٹیشن ہاؤس آفیسر رسپانسبل وہ ہوتا تھا, اور اس کی سپرویژن میں انچارج انویسٹیگیشن بھی ہو, اور اگر ایسا ہی ہو کہ وہی رسپانسبل ہے جس طرح اب ہوا تو وہ سسٹم زیادہ بہتر تھا. ابھی لیک آف کوآرڈینیشن ہے. انویسٹیگیشن والے کو کہتے ہیں پرچہ ہوئے گا تو پھر اسی دیکھا, آپریشن والے کہتے ہیں جی پرچہ ہوگا ہم ساری ذمہ داری کھاتا وہ دیکھیں گے.
تو آپ تو باقاعدہ ڈائریکٹ سی ایم صاحبہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایسا سسٹم نہیں متعارف ہو سکتا کہ ایس ایچ او ہی انچارج جو ہے وہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو ہے وہ سپرویژن کرے اور انچارج انویسٹیگیشن بھی وہ اس کی سپرویژن نہیں ہو, تاکہ ایک سسٹم جو ہے باقاعدہ وہ قائم ہو. پرانا سسٹم سر پولیس آرڈر کے مطابق پولیس آرڈر 2002 میں انویسٹیگیشن اور آپریشن اور باقی جتنے فنکشنل یونٹس ہیں ان کو الگ کرنے کی بات کی گئی کہ تاکہ اسپیشلائز یونٹس بنے. تو وہ تو جو الگ چیزیں چل رہی ہیں وہ چلتی رہنی چاہیے, بٹ پولیس رولز یہ کہتا ہے کہ تھانے کا انچارج اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے, ایس ایچ او ہے. تو تھانے کے اندر ہونے والی مس ڈوئنگ, کوئی خرابی, کوئی یہ چیزیں نظر تو ایس ایچ او کی ہونی چاہیے. کس کے نظر ایس ایچ او کی کیسے ہوگی؟ ہر وقت اس کے سپاہیوں کے تھرو ہوگی, اس کے ہیڈ کانسٹیبل محرر کے تھرو ہوگی, تاکہ ایک ایک بندہ ہو. اور اس ایکشن کے بعد ایک تو تمام ایس ایچ اوز نے اپنے تھانوں میں اطلاعی رپٹ لکھ دی کہ اور مجھے بھیجی کہ اب تھانے میں کوئی خاتون آئی تو ایس ایچ او کے نوٹس میں لائیں گے. مغرب کے بعد میں نے منع کر دیا کہ مغرب کے بعد آپ نے کسی تفتیش کے لیے کسی عورت کو نہیں بلوانا. عورت آ سکتی ہے ایز اے کمپلیننٹ 100 دفعہ آئے. اگر اس کی کسی عورت کا بچہ گم گیا ہے, وہ رات کو 9:30 بجے اس نے تو پولیس اسٹیشن جانا ہے کہ میرا بچہ گم گیا, وہ آئے, لیکن اس کو ڈیل کرنے کے لیے عورت لیڈی پولیس افسر موجود ہو ایک. اور دوسری بات یہ کہ اس کو جتنی جلدی ہے پرائورٹی پہ ڈیل کر کے اس کو بھیج دیا جائے. سوال جو آپ کے لیے کسی انکوائری میں 2 عورتوں کا کمیٹی کا مسئلہ ہے, ڈومیسٹک وائلنس کا ساس سسرال کا مسئلہ ہے, آپ اس میں رات کے ٹائم نہ بلائیں, وہ چیزیں صبح بھی چیک ہو سکتی ہیں. تو ہم نے خواتین کے تحفظ کے لیے یہ کام بھی کیا. یہ ساری چیزیں کوشش اپنی طرف سے یہ ہے کہ تھانہ رسپانسبل ہے, آپریشن رسپانسبل ہے, یہ فیس ہے لاہور پولیس کا, اور ہم جواب دہ بھی آپ کو اور عوام کو ہیں. تو یہ بتانا ضروری تھا کہ اس کی پولیس رولز کے مطابق ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے, اور یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ پولیس رولز میں بھی لکھا ہے اور یہ پولیس آرڈر میں بھی لکھا ہے کہ یہ الگ الگ ونگ ہے, لیکن تھانے کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آپریشنز کا. جی بابر صاحب بہت ہی اچھی بات ہے آپ نے سوال کیا. یہ وہ کلیریفیکیشن ہے جو میں کل سے دینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ابھی جب یہ بات میں نے اپنے ایس ایچ اوز کو انفارملی کی تو وہ کہیں سے میڈیا نے پک کر لی, اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت ساری ریٹیلیشن آ رہی ہے. یہی انڈرسٹینڈنگ کو میں درست کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کا تھانے میں انٹری پہ کوئی پابندی نہیں, وہ 24 گھنٹے آ سکتی ہیں. تھانہ ان کے لیے وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی کی شکایت ہوگی. اگر میں نے جس طرح بچے کی مثال دی کہ ایک سینسٹیو مسئلہ ہے نا, خاتون کا بچہ گم گیا رات کے 11:30 بجے, اس نے تھانے آنا ہے. کمپلیننٹ جتنی دفعہ مرضی آئیں, رات کو آئیں, جس ٹائم مرضی آئیں. میرا کام یہ ہے کہ ان کے تحفظ کے لیے خاتون پولیس افسر کی اویلیبلٹی انشور کرنا راؤنڈ دا کلاک. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ ان نیسیسریلی جو آپ نے تفتیش کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے, انکوائری کرنی ہے, وہ دن میں بھی ہو سکتی ہے. اس میں اگر آپ نے کسی کا موقف لینا ہے تو ان خواتین کو ان نیسیسریلی رات کو نہ بلائیں. یہ وضاحت بڑی ضروری ہے کہ میں نے کہیں پہ تھانوں میں انٹری بند نہیں کی. ہم نے صرف یہ کہا کہ غیر ضروری طور پہ رات کو عورتوں کو نہ بلائیں. یہ اتنی سی بات ہے. تھانہ عورتوں کے لیے بھی, مردوں کے لیے بھی, سینئر سٹیزنس کے لیے بھی, ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی, بھلے ٹرانسجینڈرز ہیں, جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں, وہ ان سب کے لیے ایک سیف جگہ ہونی چاہیے. تو خواتین کے لیے ہم نے تھانوں میں خواتین پولیس اہلکاروں کی موجودگی کو ہم یقینی بنا رہے ہیں, اور راؤنڈ دا کلاک آ سکتی ہیں. لیکن آپ نے صرف تحقیق کرنی ہے, 2 بندوں کی 2 پارٹیوں کو سننا ہے, تو اس کو رات میں نہیں بلائیں گے, وہ صبح میں بلائیں گے. دیکھیں ایک منٹ کراس کوشچن نہیں, بالکل کراس کوشچن نہیں. ایک منٹ کیسر یار, آپ بیچارے بہت دیر سے پیچھے. ایک منٹ کراس کوشچن نہیں کرنا. ڈولفن پولیس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ایس پی ڈولفن میرے ساتھ موجود ہیں, اور اچھی بات ہے کہ وہ موجود ہیں یہاں پہ. ڈولفن اسٹریٹ کرائم کے لیے جو پولیس کی موٹر سائیکلیں, پیرو کی گاڑیاں جو رات کو اندھیرے میں, دن میں آپ کو سڑکوں کے اوپر, چوکوں کے اوپر, آپ کو رات کو سنسان سڑکوں کے اوپر نظر آتی ہیں, اس سے آپ کے کرمنل کے لیے وہ ڈیٹرنس ہے. بہت سارا اسٹریٹ کرائم جو ڈولفن کا ایس پی ہے نا, دیٹ از آپ سمجھ لیں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے وہ ایس ایس پی آپریشن لاہور ہوتا ہے. اس نے اسٹریٹ کرائم کنٹرول کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی 2016 کے بعد اس کی اپ گریڈیشن نہیں ہو سکی. ہم نے یہ پروپوزل موو کیا ہوا ہے کہ کیونکہ اب وہ بائکس, جو بائکس کی میعاد تھی 2 لاکھ کلومیٹر چل کے اس نے ایکسپائر ہو جانا ہے, اور اس نے آپ نے اس کو کنڈم کر کے آگے اس کا کو نئے بائک لینے ہیں, وہ 4-4 لاکھ چل چکے ہیں. تو انفارچونیٹلی ان کی مینٹیننس اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ وہ اس سے بہتر ہے کہ نئے بائکس لے لیے جائیں. ہمارا ملک ابھی وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے جس مرحلے پہ ہے, ہم بہت سارا, ہم نہیں کہتے کہ 600 cc بائکس لے کے دیں. ہم نے ایک پروپوزل تیار کیا ہے گورنمنٹ کے لیے کہ ریلیٹیولی اسمالر انجن والے وہ بائکس جو فاسٹ سپیڈ پہ ہوں, ہاٹ پرسوٹ کر سکیں, پریزنس ہو,
وہ ارینج کر دیں. اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, وہ پروپوزل گورنمنٹ کو بھی دیا ہے. اب کیونکہ پچھلے سال کا وہ فائنینشیل ایئر کا اینڈ تھا تو وہ بات وہاں رک گئی. اب انشاءاللہ اس پہ دوبارہ کام کریں گے. سڑکوں کے اوپر آپ کو پولیس کی بتیاں, پولیس کی ڈولفن کی اور یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی انشاءاللہ. ایک منٹ یار, ایک منٹ میاں صاحب, آپ اب تھوڑا ادھر پھر ادھر کر لیں. میاں صاحب آپ, اس کے بعد مدثر آپ کر لیں, پھر عوان کر لیں. میاں صاحب, ٹاؤن شپ والے کیس کے اوپر دیکھیں, ایک تو وہ اس وقت میرے لیے بہت آسان ہے اس کے اوپر بات کرنا, اس لیے کہ ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہے. ہمارے پاس تھانے کی تمام ویڈیوز ہیں, ہمارے پاس جہاں وہ لڑکیاں واردات کر رہی تھیں اس گھر کے اندر کی ویڈیوز ہیں. ان اشخاص نے جنہوں نے ان لڑکیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا, انہوں نے ان لڑکیوں سے کیا بات کی, اس کی ویڈیوز بنائی ہیں. وہ تمام ویڈیوز موجود ہیں. ان کے تھانے میں آنے کی ویڈیوز موجود ہیں ٹائم سٹیمپ کے ساتھ. وہ کتنی دیر تھانے میں رکی, مدعی کیا کہہ رہا ہے, وہ خواتین کی وہ گفتگو بھی موجود ہے جہاں پہ وہ تفتیشی سے یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ کون سا نشہ استعمال کرتی ہیں اور کتنا استعمال کرتی ہیں. یہ سارے ثبوت ہم نے, یہ انکوائری 174 کی انکوائری یا 302 کا پرچہ نہیں ہے کہ جو پولیس ہی کے پاس کیس ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب پولیس ہی اس کو وہ کر رہی ہے. 176 CRPC میں میجسٹریٹ امپاورڈ ہے اس سارے کو دیکھنے کے لیے. اور ہماری عدالتوں سے آئی ایم شور کہ آپ کو یقین ہوگا اپنی عدالتوں کے انصاف پہ, ایک ایک چیز اس پورے کمیٹی نے چیک کی ہے اور وہ اس میں کوئی پولیس والا نہیں ہے. وہ جج صاحبان اس کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے معزز جج صاحبان اس کی ایک ایک چیز, ایویڈنس, ریکارڈ, فورینزکس, وہ ساری دیکھ رہے ہیں. اب جو جن انجیکشنز یا جن میڈیکیشن ان انجیکشنز میں لگتی تھی ان کی بات ہے, تو اس کے اندر وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور PFSA کی جب رپورٹ آئے گی تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ میں آپ کے ساتھ سامنے ثبوت بھی رکھ دوں گا کہ اس میں مس ڈوئنگ کوئی نہیں ہے. جہاں پہ خرابی تھی, کرمنل انٹینٹ تھی, پکڑا بھی, ٹریس بھی ہم نے کیا, پکڑا بھی, پرچہ بھی دیا اور وہ لاک اپ میں ہے. جہاں پہ ایکسیڈنٹل تھا اس کا ثبوت اور پروف اور اس کے اوپر ایگزیکٹ بات تب کریں گے جب یہ جوڈیشل انکوائری مکمل ہوگی, 176 کی پوری پروسیس ہوگا اور PFSA کی رپورٹ آئے گی. اس کے بعد آپ بالکل سوال جواب بھی کر سکتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی کلیئرٹی رہ گئی جو نہیں آ سکی اس جوڈیشل انکوائری میں تو ہم اس میں ہر ثبوت آپ کے سامنے رکھنے کو تیار ہیں. اچھی بات اس میں یہ ہے کہ ایوری تھنگ واز ریکارڈڈ, تو اس میں ایویڈنس پورا ہے. مدثر ایک منٹ, مدثر عوان صاحب چھوٹے چھوٹے سوال کر لیں تاکہ ادھر پہ موقع مل جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو امپریشن ہے نا, جب بھی آپ بات کرتے ہیں کہ شاید یہ قتل و غارت نہیں رک رہی, تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے سالوں میں کتنی تھی اور اس وقت اس سے 50% نیچے آ چکے ہیں. سر وی آر ڈیلنگ ود ہیومن بینگس. اگر ایک عورت اپنے بچوں کو خود مار دیتی ہے, اگر دو بندوں کی دشمنی ہے اور وہ ایڈمنٹ ہیں کہ ہم نے کہیں نہ کہیں بدلہ لینا ہے, تو ہو سکتا ہے 100 میں سے 100 قتل ہم نہ روک سکیں, 100 میں سے 50 تو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو اولڈ اینیمٹی والے کیسز پہ فوکس کر رہے ہیں, لوگوں کے اشتہاری پکڑ کے ان کو جیلوں میں بھیج رہے ہیں, اس کی وجہ سے رک رہے ہیں, تو کوشش ہو رہی ہے بالکل. شوٹروں کو CCD کا بھی ڈر ہے, پولیس کا بھی ڈر ہے, وہ چیزیں ختم ہو گئیں, ختم ہونے کے قریب ہیں. جس طرح ابھی یہ کل پرسوں بلکہ بات احمد فراز صاحب نے بھی کی تھی اس پروگرام میں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسے کرمنل ایلیمنٹس ہوں گے, ٹھیک, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. 50% چیزیں پچھلے سالوں سے اٹیمپٹ ٹو مرڈر میں بھی کم ہے, اس میں بھی کم ہے, 302 میں بھی کم ہے. محنت کر رہے ہیں, لیکن یہ انسانی معاشرے میں ڈفرینسز کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک بھی نہ ہو, لیکن جہاں پہ ہوا آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر وہ جو آپ نے صحافی کے بیٹے والا کہا وہ ہائیسٹ پریورٹی پہ کیا, بلکہ کل ان لوگوں کو ٹیم کو ریوارڈ بھی کیا گیا جنہوں نے اسے فوراً ٹریس, ٹریک اور اریسٹ کیا تھا. یہ والا بھی انشاءاللہ انویسٹیگیشن اس کو دیکھ رہی ہے, بڑی جلدی آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں. عوان صاحب سر رویوں میں تبدیلی جو ہے, ایک تو رویہ میں سمجھتا ہوں کہ گھر سے سیکھ کے آتے ہیں, باقی اس کو شیپ اپ کرتا ہے معاشرہ. پولیس کی نوکری میں رویوں کی تبدیلی کے لیے میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں. جہاں شکایت ہو, اور اچھی بات یہ ہے کہ لوگ اب شکایت کرتے ہیں, آپ کو اگر وہ شکایتوں کی تعداد زیادہ لگ رہی ہے تو اس کو ان اندر وے یہ سمجھیں کہ وہ پبلک کا ٹرسٹ بڑھ رہا ہے کہ اب وہ بولنا شروع ہوئے. پہلے وہ خاموش ہو جاتے تھے کسی بد زبانی اور بد کلامی پہ, آج وہ شکایت کرتے ہیں کہ DIG صاحب آپریشن یا SP صاحب آپ کے فلاں سپاہی نے میرے ساتھ تمیز سے بات نہیں کی, تو آج وہ بات کرنا شروع ہوئے ہیں. دیٹ شوز دیٹ ٹرسٹ کہ اب عوام کا اپنے اداروں کے اندر ٹرسٹ بہتر ہو رہا ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی اس کا واحد ذریعہ ہے. کوئی لیکچر, میں بہت اچھے اچھے لوگوں کا لیکچر بھی کروا دوں, ٹریننگ بھی کرا دوں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. جہاں پکڑے جائیں گے وہاں پہ ایکشن ہوگا, سزا ملے گی, پرچہ ہوگا, تب یہ فکس ہوں گے. دیکھیں سر چوکیاں بالکل ختم کی گئیں, کیونکہ چوکیاں اس طرح سے مانیٹرڈ نہیں ہوتی جس طرح تھانوں میں کیمرے لگے ہوئے. 38 چوکیاں تھیں, ہم نے آدھی کر دیں. وہ چوکیاں رکھیں جو ضروری ہیں, وہ جن کی کرائم کے اوپر
डेटरेंस ज़्यादा है, वो जो पुरानी किसी ज़माने में 1978 में बनी थी और वो चलती आ रही है, उसका क्राइम पे कोई फ़ायदा नहीं, और वहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग कम है, वो ख़त्म कर दी, वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा डिसीजन था। अब उनकी जगह पे थाने नहीं बनने थे, हमने ये प्रपोज़ल ऑलरेडी चल रहा है कि जो बहुत बड़े थाने हैं, जैसे काना है, जैसे निश्तर है, और इस तरह के थाने जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह तक SHO को ही 45 मिनट लगते हैं अपने ही थाने के हदूद में, उनको हम डिवाइड कर दें। वो प्रपोज़ल होम डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह वो प्रोसेस में है, हम फॉलो अप ज़्यादा करेंगे तो इसी साल में इंशाल्लाह उसको करवाते हैं। एक मिनट ऐसे नहीं करना, सवाल ऐसे नहीं होगा। उमर आपने सवाल करना है, ये हम बात करेंगे, उसके बाद जिधर से मैं सवाल लूँगा फिर उधर से लूँगा। सर मैं आपके ओपिनियन का एहतराम करता हूँ, ये आपकी राय हो सकती है और मेरे लिए बिल्कुल मोहतरम है, लेकिन आपने जो कहा खुली कचहरी में अपने दफ्तर में क्यों करता हूँ, वो थानों में क्यों नहीं होती, तो दैट इज़ द ओनली वे। थाने की वर्किंग इम्प्रूव करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं वहाँ खड़ा हो के लोगों को इंसाफ दूँ, ताकि मेरे थाने को ये डर हो कि अगर मेरी बात ना सुनी गई, अगर मैंने इस कंप्लेनेंट की शिकायत ना सुनी, तो ये DIG ऑपरेशन ज़रूर दफ्तर में मौजूद होता है, उससे मिल सकता है, इससे मेरा थाना बेहतर हो रहा है। अब 2.5 साल बाद मेरे पास कंप्लेनेंट्स की नेचर चेंज हो गई है, अब मेरे पास लोग सिविल केसेस में ज़्यादा आ रहे हैं, अब मेरे पास लोग कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आ रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे मसले थानों में हल हो रहे हैं, तो थाने की बेहतरी के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे SPs भी खुली कचहरियाँ करते हैं, मेरे SPs अपने दफ्तर में डेली कई मुझसे भी ज़्यादा लोगों को सुनते हैं, और उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए कि उन्हें एक केस के ऊपर हो सकता है 2-3 पार्टियों को सुनने में एक केस में 1 घंटा भी लग जाए, वो डिटेल से उस चीज़ का फाइनलाइज कर रहे होते हैं, तो उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है। मेरे लिए उस ओवरऑल सुपरविजन में इस खुली कचहरी के सिस्टम के थ्रू थानों की इम्प्रूवमेंट उसका मकसद है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं खुद मेहनत करता हूँ, और अगर 2.5 साल वहाँ पे खड़े होकर 55,050 लोगों को सुनना, मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है और लोगों को इंसाफ देने के लिए, वो गुडविल जनरेट करता है। लोग एक उम्मीद से आ रहे हैं और जाके थाने में कहते हैं अगर आपने मेरा काम ना किया मैं कल खुली कचहरी में चला जाऊँ। दैट इज़ द लेवल ऑफ ट्रस्ट लोगों का उस खुली कचहरी पे। इट्स नॉट एनी इनसिक्योरिटी और एनीथिंग। आपका मोहतरम है मेरे लिए ओपिनियन, लेकिन वो मकसद उसका, उसके पीछे नियत थाना ठीक करना है। हमारा आखिरी सवाल है इस तरफ से, बाकी 3-4 सवाल उधर से ले लें। सर आप ये कामयाबी और कारकर्दगी का फैसला तो शहर के लोगों ने करना है, मैंने खुद नहीं करना। मेरी तरफ से मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा काम हो सकता है। मेरी तरफ से मैं समझता हूँ कि हमने जो कुछ फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR पे काम किया, क्राइम पे काम किया, इसमें हम इससे भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, थानों में इससे ज़्यादा बेहतरी आनी चाहिए, रवैयों में कुछ बेहतरी नज़र आनी चाहिए थी। थानों के सिलसिलों में देखें, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ये पुलिस इसीलिए है, ये इदारे इसलिए होते हैं क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। ये नहीं हो सकता जहाँ पे 4 इंसान रहते हैं वहाँ पे कभी कोई क्राइसिस ना आए। कुदरती आफात भी हैं, जंगें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी वैल्यूएशन आपको करनी चाहिए। हाँ, ये भी गारंटी देता हूँ कि मैंने मेहनत से, नेक नीति से इस शहर में काम किया, मेहनत की, टीम बिल्ड की, अपने SPs की, अपने SHOs की, अपने SDPOs की, कोशिश की कि उनके थ्रू, मैं अकेला नहीं कर सकता जी, ये इट्स नॉट माई क्रेडिट। सारा क्रेडिट उस सिपाही तक जाता है जिसने मेरे साथ खड़े होकर मेरी पॉलिसी को माना कि हाँ ये काम ठीक है और वो कर रहे हैं। हाँ, इस सारे में से अच्छी नौकरी करने वाला सिपाही भी है, सुबह 8 बजे आता है, बंदूक उठाता है, अपने पॉइंट पे जाता है, रात को चला जाता है, कोई गंदा काम नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई ख़राबी है तो उसको ठीक भी हम ही कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वैल्यूएशन आपको करनी चाहिए, हमारी तरफ से बदनीति कोई नहीं होगी, मेहनत पूरी होगी। सर थैंक यू वेरी मच। ड्रोन वाली चीज़ इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक है तमाम की तमाम। अब अब्दुल्ला ताहिर केस में जहाँ पे रेड, जहाँ ऑपरेशनल काम होगा, जहाँ रेडिंग पार्टी चाहिए होगी, वहाँ हम बिल्कुल उनके साथ हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस उनको देखने दें। अभी ये सारे हक़ाइक़ आपके सामने वो लेके आएंगे ड्रोन से मुतालिक और वो तमाम चीज़ों से मुतालिक। जिस तरह आप वो काना वाले केस में उन्होंने लेटर ऑन आपको सारी चीज़ें बताई, उसी तरह इसके ऊपर भी डिटेल से इन्वेस्टिगेशन करेगी। काम प्राइमरीली ये फोकस उनका है। यूनुस छोटा सवाल, छोटा जवाब। सर मेरे पास, जैसे मैंने पहले बात की, सर मुजाहिद शेख साहब को भी बताया मैंने कि मेरे पास उनके लेटर्स पड़े हैं कि अगर वो किसी हायर फोरम से उनकी अपीलें, अगर मुझसे सीनियर ऑफिस उसकी अपील को वो एक्सेप्ट करते हुए या उसकी चीज़ों पे सेटिस्फैक्ट्री का वो देते हुए, या वो कोई ऐसे रिमार्क्स के वो SHO नहीं लग सकता, एक्सपंज कर देता है, तो फिर ही इज़ गुड एज न्यू। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं कि अगर एक प्रोसेस के थ्रू कोई बंदा आया है तो वो दोबारा लग सकता है। अगर उसकी 2 मेजर पनिशमेंट नहीं है दोबारा लग सकता है। ठीक है, तो वो सजा जजा का सिस्टम बिल्कुल होगा, लोगों की कारकर्दगी पे उनको रिवॉर्ड भी किया जाएगा, SHO भी लगाया जाएगा और ख़राबी पे हटाया भी जाएगा। मैं आखिरी 2-3 सवाल कराने भट्टी साहब, जल्दी छोटा सा आखिरी 2-3 सवाल।
यार मैंने कहा शॉर्ट क्वेश्चन करें ना यार आप। शॉर्ट ही है और रिपोर्ट बनाकर भेज दी बस ठीक है। एसपी साहब की या डीएसपी साहब को। ओके। लेकिन वो टाइम फ्रेम पर टाइम पे होता है वो गुजर और भाई मैंने कहा शॉर्ट सवाल करने में। 2 महीने हो जाते हैं। ठीक ओके जी सर। सर CMS कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है पंजाब पुलिस का। आपकी दरखास्त पे ई-टैग लगेगा, उस पर एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उस टाइम फ्रेम के अंदर हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं और प्रोसेस हो जाती हैं। चंद एक कॉम्प्लिकेटेड इशू हैं जहाँ पे एक पार्टी नहीं आ रही, दूसरी पार्टी कहती है कि हमारा कोई फौतगी हो गई, हम शहर से बाहर हैं, वहाँ पे उन दरखास्तों को वहाँ इंटरिम रिपोर्ट दे के क्लोज कर दिया जाता है, उसके ऊपर चेक होता है। CCPO ऑफिस की मीटिंग में, हर महीने की मीटिंग में ऐसी एप्लीकेशंस पे CCPO साहब खुद फोकस करते हैं कि SP साहब कैंट आपके फलां थाने में 26 ये दरखास्तें आई, आपके पूरे 16 थानों में, तो ये 26 की क्या वजह थी? हालांकि 1800 में से 26 एक बड़ा छोटा सा नंबर है। तो अगर आप उसकी बात करें, उसके ऊपर CCPO की भी तवज्जो है, तो इसका मतलब है कि फिर उसके ऊपर काम भी हो रहा है। जनरली तमाम लोगों के मसाइल नहीं आते, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ में वो लेट हो सकता है, फाइनेंशियल मसाइल में वो डिले हो सकता है किसी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। शायद नहीं बस हम शायद मनी लैंडिंग की जो दफात हैं वो बाकायदा एक कानून है, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। 1 सेकंड, अभी तो सिर्फ जब से ये एक्शन शुरू किया इसके अंदर बहुत सारों ने डर के वैसे ही लोगों के मसाइल हल कर दिए। देखें, थाने में हर चीज़ हर मसला वो नहीं है जो पुलिस ने करना है। हर केस मेरे पास कंप्लेनेंट वो भी आते हैं जिनका काम पुलिस से मुतालिक नहीं होता है, कानूनी तौर पे पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले सकती। हाँ, हम ये करते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, SHO 2 पार्टीज़ को बिठाता है, मसालत हो जाती है। जब सूदखोर को ये पता लग गया तो कई केसेस, सारे नहीं लेकिन कई केसेस ऐसे थे जिसमें उसने कहा कि जी मैं गलती हो गई, मैं इनके पैसे भी वापस करता हूँ और इनकी जान भी छोड़ता हूँ। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी पुलिस बहुत सारा काम यहाँ पे कर रही है, और मनी लेंडिंग की सारी सेक्शंस हम लगा के उसके ऊपर उनको फिक्स भी करेंगे। वो सूदखोर जो एक्सप्लॉयटेशन में मल्टीपल केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको इस तरह से उनको कटहरे में खड़ा करेंगे कानून। अच्छा, अब ये है कि DI साहब ने आखिरी बारी नहीं, इंशाल्लाह ताला फिर इनको महीने बाद बुलाते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन बड़े जो नहीं कर सके, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, मुझे वो माफ़ कर दें। वो इसलिए कि हमने बड़ा लंबा प्रोग्राम किया, चौधरी साहब भी बड़े सीनियर भी लोग और भी इधर से भी ये भी कह रहे थे, खास हसन भी था, शाहिद था, मुश्ताक भी था, लेकिन चले आप यहाँ खड़े होकर कुछ सवाल कर लें। अब चूँकि हम लेट इतना हो गए तो उसके लिए एक मिनट सर, एक लॉ एंड ऑर्डर भी चल रहा है शहर में, मैंने सर से इसलिए रिक्वेस्ट की। एक मिनट भाई, यार बोलना नहीं है किसी ने। बात यह है कि मुझे ये पता है कि DI साहब भी बैठे हैं, 4 बजे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जमात इस्लामी की कॉल है, फिर हम इनको चाय का कप भी 5-10 मिनट पी लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम इनको 15 दिन बाद फिर कहेंगे सर इधर आ जाएं। बिल्कुल ठीक है सर। एक मिनट बैठ जाए यार, बैठ जाए भाई, क्या हो गया यार, बैठ जाए 1 मिनट, तो तकलीफ भी कर देते ना, बैठ जाए ना आप, 1 मिनट में खड़े हो जाते हैं लोग। तो हम, मेरा ख्याल है कि एक खुली कचहरी इस हॉल में भी लगा लेंगे, कोई नहीं, DI साहब बड़ी खुली कचहरियाँ करते हैं, वो वैसे ही भी जहाँ मर्जी खुली कचहरी कर लेते हैं। तो ये खुली कचहरी थी, एक्चुअली ये क्राइम की खुली कचहरी थी, जहाँ पे आपके सवालात और बड़ी उन्होंने हम्बल तरीके से सवालात दिए, वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने जान छाड़ दी ना, वो और भी काम कर रहे हैं उन्होंने। तो हमने इनके लिए एक एसोसिएशन भी आज हमने इनको गुलदस्ता पेश करना और एक मोमेंटम आपको पेश करना प्लीज़। और आपका बहुत शुक्रिया, SP साहिबान का बहुत शुक्रिया। और ये इंशाल्लाह ताला, एक मिनट बैठ गए क्योंकि तस्वीरें बनानी है पीछे कैमरे में, तो ये इंशाल्लाह ताला बैठ जाए पीछे से कैमरा बना ले, फिर फोटोग्राफर बना ले। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ DIG ऑपरेशन लाहौर का, हमारे SP साहिबान यहाँ बिलाल साहब बैठे हैं, शाहरुख साहब बैठे हैं, इनका भी, और तमाम अपने मोअज़्ज़िज़ क्राइम रिपोर्टर्स का, और तमाम अपनी एसोसिएशन क्राइम रिपोर्टर का, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट का। और कोई कोताही गलती हुई तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये अब सिलसिला इंशाल्लाह ताला रुकेगा नहीं, ये अब जारी रहेगा। हम इंशाल्लाह ताला इनको पेश करते हैं। आए जी, साहब आए ना।